بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار، پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، ان کا تعارف کراتا چلوں کہ ہمارے ساتھ جناب شوکت مجید ملک صاحب ہیں. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں کیونکہ ریٹائرڈ سابق سیکرٹری ہیں گورنمنٹ آف AJ کے. اس کے علاوہ فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی ان کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ان کے ساتھ جناب راجہ عبدالرؤوف خان صاحب ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج سوشل سوسائٹی کے حوالے سے بھی ان کا اہم کردار ہے. اس کے علاوہ میڈیا پرسن بھی ہیں، میڈیا میں بھی ان کا جو نام ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جناب راجہ ساجد محمود صاحب، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان مہمانوں سے ہم بات کریں گے کہ سول سوسائٹی فورم کا کیا عمل میں لایا گیا ہے، ان کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور اس حوالے سے جو کام ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے. سب سے پہلے تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سرفراز صاحب. شوکت مجید ملک صاحب، آپ جو ہیں چیف ایگزیکٹو بھی ہیں جو سول سوسائٹی فورم بنایا گیا ہے. جی، آپ یہ بتائیں کہ جو یہ آپ نے فورم بنایا ہے یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عدالت TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ہمیں آپ کے سامعین تک اپنا پیغام پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو کچھ ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ اس کے حوالے سے بھی بات کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. سول سوسائٹی جو ہے وہ بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ٹرمینالوجی ہے جو دنیا پوری میں آ کر استعمال ہو رہی ہے. سول سوسائٹی سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، سول سوسائٹی سے مراد ایک فیملی بھی ہو سکتی ہے، سول سوسائٹی سے مراد ایک گروپ جیسا کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. سول سوسائٹی سے مراد ایک محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ایک سیکٹر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ایک شہر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ایک مخصوص مقصد کے لیے مل جل کے آواز بلند کریں. تو جو سول معاملات ہیں، جو سول رائٹس ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے ہم نے سول سوسائٹی فورم جو ہے اس کا جو قیام عمل میں لایا ہے. اس میں راجہ رؤوف صاحب ہیں، ساجد محمود صاحب ہیں اور ہمارے دوست احباب ہیں. ان سے ہم نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اب فورم جو ہے اور NGOs جو ہیں یہ دو بڑی مختلف چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ NGOs کام کر رہی ہیں، آلریڈی پہلے سے کام کر رہی ہیں، تو آپ نئی کون سی چیز لے کے آئیں. تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ فورم ہے، فورم میں آپ کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ نے اپنی رائے دینے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو بتانے کا موقع ملتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، ایڈوکیسی ہوتی ہے، اس پہ موٹیویشن ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ میرپور کے لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلکہ آزاد کشمیر بھر کے لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. تو ہم ان کے لیے ایک پروگرام لے کے آئے ہیں جو میرا سرکاری نوکری کے حوالے سے بھی آپ نے تعارف کروایا. جو کچھ میں نے دیکھا محسوس کیا پورے آزاد کشمیر میں لوگوں سے دوران سروس ملاقاتیں کرتے ہوئے یا ان سے ان کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور پھر جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں ان کے ساتھ، جو ہماری لائرس کمیونٹی ان کے ساتھ، اور جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ، NGOs کے دوستوں کے ساتھ، تو ان سے بات کر کے تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہمیں بھی کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو ہم نے اس لیے ایک سول سوسائٹی فورم فار سوشل جسٹس اس کا ہم نے جو ہے وہ قیام عمل میں لایا. تو یہ اس لیے لایا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، ہم لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ان کو اپنی خدمات پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ کیا ہیں، ان کو اویئرنیس دیں، ان کو کلیئر کریں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس وجہ سے ہے، اس کا حل اس طریقے سے ممکن ہے. جناب راجہ رؤوف صاحب، آپ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. جی، یہ بنیاد کب رکھی گئی ہے؟ ویسے تو بہت عرصے سے ہم سوچ رہے تھے اس حوالے سے، لیکن اس کی جو بنیاد ہم نے رکھی ہے وہ 27 فروری اسی سال ہم نے اس کا جو ہے وہ ہم نے اعلان کیا ایک ریڈیو پروگرام میں، کسی ایک فنکشن میں. اس کا باضابطہ اعلان جو ہے وہ ہم نے 27 فروری 2017 کو کیا. یہ گورننگ باڈی ہے جو وہ بنا دیا آپ نے اس کی ساتھ؟ جی، اس ظاہر ہے اس سے پہلے ہم نے اس کو اعلان کرنے سے پہلے ہم نے اس کی گورننگ باڈی جو بنائی، اس کے ہم بیسیکلی جیسا کہ آپ نے بتایا، شوکت مجید ملک صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں اور میں ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ہوں، اور ہمارے ساتھ
راجہ ساجد محمود جو ہے وہ فوکل پرسن ہے. تو ابتدائی طور پر ہم نے اس کا جو اسکیلٹن بنایا یا جو ڈھانچہ بنایا یا اسٹرکچر بنایا وہ جو تھا وہ ہم نے 3 بندوں پہ اس کو رکھا. لیکن اس میں ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے, بہت سارے لوگ اس میں آئیں گے, سوسائٹی کے سارے لوگ آئیں گے, ہم ان کو اس میں جو ہے وہ رکھیں گے. اور انشاءاللہ اس پہ ہم نے ایک آدھ پہلے جو ہے وہ میٹنگ کی بھی ہے, ابھی اور بھی کرنے جا رہے ہیں. ترجیحات کیا ہیں آپ کے اس فورم کی؟ ترجیحات میں جیسے شک صاحب نے ابھی ابتدا میں یہ بات کی کہ بہت سے ایشو جو ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, سول سوسائٹی کے اندر اسپیشلی, وہ اس طرح کے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں اور ایشوز کے ساتھ ان کا جو حل ہے وہ کیا ہے. تو جو اس وقت بیسک ایشوز ہماری سوسائٹی کے ہیں وہ 3 ایشوز ہیں جن پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے. ایجوکیشن کو ہم فوکس کریں گے, ہیلتھ کو ہم فوکس کریں گے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا سوشل جسٹس ہے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کے مسائل ہیں, ہم ان کو ترجیح بنیادوں پر جو ہے وہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر, سول سوسائٹی فورم کے اندر ان کو ڈیبیٹ کریں گے. راجہ ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ساجد صاحب, آپ اس سے پہلے بھی بے شمار NGOs کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. سول سوسائٹی فورم کے ساتھ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے, کہ آپ وہ کوئی بہتری محسوس کر رہے ہیں یا روٹین میٹر میں چل رہے ہیں معاملہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. سول سوسائٹی فورم کا تعارف ناظرین تک پہنچ چکا ہے. میں اپنا تعارف تھوڑا سا کرا دوں آپ کو کہ میں 1997 سے مختلف نیشنل انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ منسلک رہا ہوں. میرپور میں بھی, آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی, اور پاکستان میں بھی. شوکت مجید ملک صاحب ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں, اور انہوں نے مشاورت کی اپنے دوستوں کے ساتھ, ان میں بھی شامل تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کوئی NGO سے ہٹ کے بتائیں کہ آپ ہمیں کیا کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے, کیونکہ NGOs کچھ کام کر رہی ہیں, کچھ فعال ہیں, کچھ غیر فعال ہیں, لوگوں کا ٹرسٹ ان پر اتنا نہیں رہا, کچھ چیزیں دیتے ہیں چلے جاتے ہیں, کچھ سلائی مشینیں تقسیم کرتا ہے چلا جاتا ہے. پروجیکٹس جو ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے. سسٹینیبل سے مراد کہ وہ جب تک وہ NGOs پیسے دیتی رہتی ہیں وہ چلتا رہتا ہے, جب پیسے دینا بند کرتی ہیں تو لوگ خود سے کچھ کرنا بند کر دیتے ہیں. سول سوسائٹی فورم فار سوشل جسٹس بنانے کا مقصد یہ تھا, جو مشترکہ طور پر ہم نے لائے عمل طے کیا, اس میں یہ تھا کہ ہم NGOs کو بھی اپنے پلیٹ فارم میں شامل کریں تاکہ NGOs اور سول سوسائٹی فورم کا فرق عوام تک پہنچ سکے. سول سوسائٹی فورم کا مقصد یہ ہے کہ NGOs کو بھی ان کے فرائض اور ان کے دیگر معاملات کی طرف نشاندہی کرنا کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں, اور عوام کو بھی یہ بتانا کہ عوام کے کیا مسائل ہیں. عوام میں ابھی تک یہ شعور بیدار نہیں ہو سکا کہ ایکچوئل مسائل یا حقیقت میں ان کے جو مسائل ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مکان نہیں رہنے کے لیے, میرے پاس میری جگہ پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے, میرے پاس تعلیم ہے, MPhil کیا ہوا ہے, PhD کی ہوئی ہے, میرے بیٹے بیٹی نے, تو وہ تعلیم تو ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی, سفارش کرانی پڑتی ہے, رشوت دینی پڑتی ہے, اس طرح کے معاملات سے وہ یہ مسائل, لیکن ان کا حل ان کے پاس نہیں ہے. ہم نے سول سوسائٹی فورم بنا کر ایٹ لیسٹ ایک ڈسٹرکٹ لیول کی ہم نے میٹنگ NGOs کی کال کی, جو ایک میرپور کے مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی گزشتہ منتھ میں میرے خیال میں, اور اس میں NGOs کے ہیڈز وہاں پہ آئے, انہوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے, انہوں نے ہمیں قبولیت بھی, شرف قبولیت بھی بخشا. ان کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ سول سوسائٹی فورم کا کیا ہونا ضروری تھا, اور آپ ہمیں بھی بتائیں کہ ہمیں جہاں جہاں NGOs کا کام بنتا ہے کہ وہ ہم وہاں پہ توجہ نہیں دے سکتے جن پہلوؤں کی طرف, ان پہلوؤں کی طرف ہم توجہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہماری معاونت بھی کریں, ہماری رہنمائی بھی کریں, اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنا جو آپ کا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. تو ہم نے ان کو کہا, وہ بہت مشکور ہیں انہوں نے مانا. اور اس وقت جو ہے کہ فیصل بھائی ہم نے ایک میٹنگ وہاں بھی کی, اور مختلف اپنے جو دیگر NGOs جن کو ہم انوائٹ نہیں کر سکے, اس میں غیر سرکاری, سرکاری عہدیداران, ہمارے دوست احباب بھی شامل ہیں, ان کو بتایا کہ یہ اس طرح سے ہم نے سول سوسائٹی فورم ڈیولپ کیا ہے, سول سوسائٹی فورم فار سوشل جسٹس. تو بہت بھی پذیرائی ملی, اور اسی مہینے میں ہم, بلکہ اسی ویک میں ہم ایک NGOs کی ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک میٹنگ
کال کر رہے ہیں، جس میں سول سوسائٹی فورم کے کو مزید ایکٹیویٹ کرنے کے سلسلہ میں ہم این جی اوز کے ہیڈز کے ساتھ بات چیت کریں گے، تاکہ ہم پریکٹیکلی کچھ معاملات کی طرف توجہ مبذول کروا سکیں، جن میں میں آپ کو بتا دوں، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ ہمارے میرپور کی مثال لے لیں آپ کہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں 5-5 10-10 کروڑ روپے کی، لیکن اس گلی پوری میں آپ شام کو چلے جائیں کوئی لائٹ وہاں پہ نظر نہیں آتی، آپ کو موبائل کی لائٹ مسائل تو بات کریں گے جی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سول سوسائٹی فورم اور این جی او میں فرق کیا ہے؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جو سول سوسائٹی فورم، پہلے میں چاہوں گا کہ این جی او کا جو رول ہے اس کو میں کروں۔ این جی او کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، بس جیسے میرپور میں ہمارے آرفن کا ایک ادارہ ہے، اس کے علاوہ جو گونگے بہرے بچے ہیں ان کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اس طرح خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس طرح بے شمار، یعنی ایک خاص فیلڈ میں این جی او کا جو ہے وہ کریکٹر ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو سول سوسائٹی فورم ہے یہ ہر فیلڈ پر، یعنی یوں کہہ رہے کہ ہر جو سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ایشو ہے، اس پہ اس نے بات کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو فورم ہے اس پہ آ کے لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ شاید ہم اس طرح جو این جی او کا رول ہے کہ پیسے بانٹنا یا سلائی مشینیں جیسے بات کی گئی وہ بانٹنا، سول سوسائٹی فورم کا جو مقصد ہے وہ صرف لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا ہے، ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کرنا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے ہم نے ان کو بتانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جیسے کوئی ایشو ہے، ایک ایشو ہے مثلا شہر کا، جیسے سائی صاحب نے بتایا کہ اسٹریٹ لائٹ کی بات ہے، تو ہم اس ایشو کو شہر کے مختلف لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ان کو اویئرنیس دیں گے، ان سے بات کریں گے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، سب کا ایشو ہے، ہم سول سوسائٹی جو ہے اس کو کیا رول ادا کرنا ہے۔ تو بیسیکلی جو ڈفرینس ہے سول سوسائٹی اور این جی او میں وہ یہ ہے کہ جو این جی اوز ہیں وہ اور طرح سے کرتے ہیں، جو سول سوسائٹی فورم ہے بیسیکلی یہ ایڈوکیسی کا رول پلے کرتی ہے، لوگوں کو اویئرنیس کے لیے اور ایشوز پہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں، یہ ڈفرینس ہے ان دونوں میں۔ جی شکر مجید ملک صاحب، آپ نے جب سول سوسائٹی فورم کا قیام عمل میں آ گیا، اس کے بعد آپ نے شہریوں کے ساتھ یا دیگر تنظیموں کے ساتھ رابطے کا کوئی طریقہ کار اپنایا ہے کہ کس طرح ان سے رابطہ ہوگا، کس طرح اویئرنیس دی جائے گی شہریوں کو، یا کس طرح کوئی جو ہے جس طرح بیٹھک ہوگی کوئی مختلف سیکٹرز میں جا کے، یا کوئی ایک فورم، کوئی آفس بنا دیا جائے گا کہ وہاں پر آ کے شکایات لے کر لوگ آئیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے میں جو آپ نے 2-3 سوالات کیے میں تھوڑا سا اس میں ذرا آپ کو ان پٹ دیتا چلوں۔ گزارش یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فورم جو ہے وہ ایک آپ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ آ کے بیٹھ کے اپنے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں۔ وہ مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بجلی کا ہو سکتا ہے، وہ پانی کا ہو سکتا ہے، وہ اسٹریٹ لائٹ کا ہو سکتا ہے، وہ انصاف کے اصول کا ہو سکتا ہے، وہ صحت کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو فورم پہ بیٹھ کے ہر آدمی اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اور جو این جی اوز کے حوالے سے رایت صاحب نے بڑی خوبصورت بات بتائی اور ایکسپلین کیا، ساجد صاحب نے بھی، این جی او جو ہیں وہ مخصوص مقاصد کے اصول کے لیے ان کو کریٹ کیا جاتا ہے یا اسٹیبلش کیا جاتا ہے یا آرگنائز کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو فورم ہے وہ مخصوص کسی ایک مخصوص مقصد کے لیے نہیں ہے، وہ یہ کہ جو بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے اس کے بارے میں بات کی جائے اور اس کے حوالے سے اس کا حل نکالا جائے، بیٹھ کے باہمی اصلاح مشورے کے ساتھ۔ اور این جی او جو ہیں وہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ہمیں اس سے انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، لیکن وہ اس مخصوص فیلڈ سے باہر نکل کے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا جو ہے نا وہ مینڈیٹ ہی وہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یا مختلف اداروں کی طرف سے ڈونیشن دی جاتی ہیں عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے سلسلے میں، چاہے وہ کوئی چیز سلائی مشینیں ہوں یا کوئی گلیاں پختہ کرنے ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، جو بھی ان کی ماشاءاللہ اپنی اپنی رسپیکٹڈ فیلڈز ہیں۔ ہمارا جو فورم ہے اس کا فرق یہ ہے کہ نہ تو ہم کسی سے ڈونیشن لیتے ہیں، نہ ہمارا کوئی پروگرام ہے ڈونیشن لینے کا، نہ ہی ہمارا کوئی اس طریقے سے ہمارے کو عزائم ہے، بلکہ ہم اپنے پاس سے، رایا صاحب، ساجد صاحب اور میں، ہم اپنے پاس سے
خرچ کر کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے ان کے مسائل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور جہاں تک وہ آپ نے اس کی تخلیق کے والے سے آپ نے بات کی پہلے شروع میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریڈٹ ہے یہ عدالت ٹی وی کو جاتا ہے کہ ہمارا 27 فروری 2017 کو جب ہم نے اس کا اناؤنس کیا انٹرنیشنل NGOs ڈے کے والے سے، تو جو پہلا انٹرویو ہمارا جو تھا وہ عدالت ٹی وی نے ہمارا کیا اور وہ باقاعدہ آن ایئر بھی گیا اور فیس بک کے اوپر بھی آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ٹی وی ہے یہ بھی ہمارا ایک فعال رکن ہے ہماری اس گورننگ باڈی کا، جس نے ہمارے اس پروگرام کو یا ہماری سوچ کو عوام تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. جہاں تک بات آپ نے ابھی دوسرا سوال آپ کا جو تھا جس میں کہ بھائی لوگوں کے ساتھ رابطہ، اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا، انہوں نے انکریج کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب شہر کے اندر جتنی بڑی بڑی ماشاءاللہ فعال NGOs ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے ہم خیال لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. ہم نے رمضان سے پہلے ہم نے ایک فنکشن کیا تھا، اس میں ہم نے اپنے ہم خیال لوگوں کو بلایا جس میں وکلاء صاحبان بھی تھے، خواتین وکلاء بھی تھی، میل وکلاء بھی تھے، NGOs بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے اور مختلف جو لوگ کام کرنے والے وہ تھے. تو ہم نے ان کے سامنے اپنا پروگرام رکھا اور ان سب کو ہم نے اپنی جنرل باڈی کا رکن بنایا. انہوں نے بخوشی ہمارے ساتھ کام کرنے اور تعاون کرنے کا اعلان کیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک اور پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مزید آگے بڑھ کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں. ایک اور بات میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ مختلف NGOs کام کر رہی ہیں، چاہے وہ بہرے گونگے بچوں کے حوالے سے کام کر رہی ہوں، چاہے وہ یتیم بچوں کے حوالے سے کام کر رہی ہوں، چاہے وہ اسکولوں میں کتابیں تقسیم کرنے والی جو آرگنائزیشنز ہوں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اسی طرح اس شہر میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے ان NGOs کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو اور طریقے سے اپنی جو ان کی منتھلی انکم ہوتی ہے اس حوالے سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ایکسپیرئنس نہیں ہے کہ کون سی آرگنائزیشن جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے. تو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان NGOs جو ہمارے خیال میں اچھا کام کر رہی ہیں یا جن کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے، ان NGOs اور وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں ان کے درمیان ہم ایک رابطے کا کام بھی کریں. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جس طرح ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح NGOs بیٹھی ہوئی ہیں، NGOs کے اچھے جو ہمارے دوست وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہیں گے جی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں جو NGOs کی شکل میں کام کر رہے ہیں اور یہ ان کی کارگزاری یا کارکردگی ہے، تو آپ دیکھ لیں ان میں سے آپ کس کس کو مدد کر سکتے ہیں. تو وہ ہمارا کام صرف یہ کہ رابطہ کروانا ہے، باقی وہ جانے ہمارا اس سے زیادہ اور کوئی. ہم اس مسئلے میں انوالو نہیں ہونا چاہتے پیسے لے کے کسی کو دینے والے مسئلے میں. یہ ہم نے پہلے دن سے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام صرف رابطہ کروانا ہے. تو ہم جہاں بیٹھتے ہیں، مثلا ابھی بات ہو رہی تھی شروع میں تعارف جب رایا صاحب نے کرایا آپ نے سوال بھی کیا کہ سوشل جسٹس کی فیلڈ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں ایجوکیشن بھی آتی ہے، اس میں ہیلتھ بھی آتی فیلڈ بھی آتی ہے، اس میں جو عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اس میں بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ بھی آتے ہیں، لوگوں کے اور بے شمار مسائل جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ فی الحال یہ جو 3 فیلڈز ہیں جس میں تعلیم کی فیلڈ ہے، جس میں صحت عامہ کی فیلڈ ہے اور جس میں جو لوگوں کے سوشل جسٹس کرمنل جسٹس ہے، جو لوگوں کے معاملات ہیں، خواتین کے مسائل ہیں عدالتوں میں وہ آتی ہیں. ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے چاہے وکلاء صاحبان کے ذریعے، چاہے کسی عدالت کے ذریعے، چاہے ان کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پریشان کرنے کے لیے یہاں پہ بے شمار لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے فیمیل جو لائرز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور میل لائرز کے ساتھ بھی رابطہ کیا. انہوں نے باکمال مہربانی اعلان کیا ہمارے پچھلے اجلاس میں کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں جی کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم بلا معاوضہ ہماری خدمات جو ہیں وہ حاضر ہیں، اور جہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بالکل صحیح. تو فی الحال ہم اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق جو لوگ ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہیں، چونکہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں ہے،
کہ ہم جو ہے لوگوں تک سامنے پروگرام رکھیں. ہم مخصوص لوگ ہیں, NGOs ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں, ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں, اور جو لوگ مخیر حضرات ہیں جو ان کو کچھ دے سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی کہ آپ آئیں اور یہ لوگ ہیں جن کی آپ کو تلاش ہے. تو یہ ہمارا جو فورم ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے. جہاں تک بات ہو رہی تھی اسٹریٹ لائٹس کی بات ہو رہی تھی, آپ اسی شہر میں رہتے ہیں, 5 دن پینے کا پانی بعض سیکٹرز میں نہیں آتا, اور مافیے وغیرہ ہیں. تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھ کے ہم یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں موٹریں لگی ہوئی ہیں, وہ سارے محلے کا پانی کھینچ کے لے جاتے ہیں, اور انہیں کے جو پڑوسی ہیں وہ بیچارے پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ٹینکروں سے پانی لیتے ہیں. تو ان کو بھی تھوڑا سا یہ ریلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ آپ مہربانی کریں, جتنا پانی آپ کو چاہیے وہ ضرور لے لیں, لیکن بعد میں وہ گلی میں پانی نہ بہتا رہے اور وہ موٹر گاڑیاں نہ دھوتے رہیں, اور آپ کے پڑوس میں جو لوگ ہیں بیچارے وہ پیاسے بیٹھے رہے. تو بیسیکلی ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ آپ کی یہ مسائل ہیں. اب بندے کو درد تو ہو رہا ہے, لیکن کس جگہ درد ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے, اور اس کا حل کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے. رؤف صاحب, آپ کا میڈیا میں بھی ایک اچھا نام ہے اور آپ کا کردار وہ سب کے سامنے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے سول سوسائٹی فورم بنایا ہے, جو عوام اکثر ہم خبریں بھی لگاتے ہیں کہ مختلف NGO سے لوگوں کو تحفظات ہیں, خدشات ہیں, سول سوسائٹی کے فورم کا جو قیام ہے اس کے بعد جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ بھی دور ہوں گے؟ بالکل. جہاں تک NGOs کے تحفظات کا تعلق ہے تو وہ تو ایویڈنٹ ہے, جس طرح بتایا کہ جہاں بھی پیسہ انوالو ہوتا ہے وہاں تحفظات پائے جاتے ہیں. کس طرح ہوتا ہے, لوگ اپنی جگہ سوچتے رہتے ہیں, اگر کوئی 100% بھی کام ٹھیک کر رہا ہے تو شاید پھر پس پردہ یہی کہا شاید یہ کھا گیا ہوگا. سول سوسائٹی فورم کا کسی طرح کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے شوق صاحب نے یہ بات کی کہ نہ ہم ڈونیشن لیں گے, نہ کوئی اس طرح کی بات ہم کریں گے. ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ صرف یہ ہے اویئرنیس پیدا کرنا. ابھی ہم ایشوز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے بہت سے ایشوز ایسے ہیں کہ جو ہمارے مل بیٹھ کر آپس میں حل ہو جاتے ہیں. مثلا کسی محلے کا مسئلہ ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے, تو اگر وہ محلے والے آپس میں مل بیٹھ کر اس کو کریں یار کہ یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے تو وہ حل ہو سکتا ہے. لیکن بات صرف اویئرنیس کی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں. بہت عرصہ تک لوگ یہ کہتے رہے جی یہ میرا کام نہیں ہے, یہ حکومت جانے اس کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں, یہ بلدیہ کا کام ہے, وہ جانے اس کا کام جانے. اب اس کے بغیر یعنی سول سوسائٹی کے بغیر نہ تو حکومت کامیاب ہے. دیکھ لیں جو کامیاب ملک سویلائز کنٹری ہے, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو گورنمنٹ کا اور سول سوسائٹی کا ایک ڈائریکٹ لنک ہے ان کا. دیکھیں لوگ ایشوز کو کس طرح حل کریں گے جب تک لوگ آپس میں یونائٹڈ نہیں ہیں, مسائل ان کے واضح نہیں ہیں, لوگوں کو اپنے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ ایجوکیشن کی بات ہم کرتے ہیں, ایک گاؤں میں, محلے میں یا سیکٹر میں ایک سکول ہے, ٹھیک ہے, وہاں جو اس سیکٹر کے لوگ ہیں یا اس گاؤں کے لوگ ہیں یا اس علاقے کے لوگ ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سکول کو جا کے دیکھیں, وہاں کے سکول کے نظام کو دیکھیں, وہاں اساتذہ کو دیکھیں, وہاں بچوں کو فیسلٹیز کس طرح دی جا رہی ہے وہ دیکھیں جا کے, ان کو پڑھایا کس طرح جا رہا ہے وہ دیکھیں جا کے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ بالکل رجحان نہیں ہے. کوئی ہماری ایجوکیشن سوسائٹی نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد. تو سول سوسائٹی فورم کا جو بنیادی مقصد ہے, اس وقت ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر لیول پہ جا کے شہر کے, ہم یہ نہیں کہ ہم تینوں بندے, شہر کے جو یا علاقے کے جو لرنڈ لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو کہیں بتانا چاہتے ہیں لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم کسی بھی ایشو کو جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, اور پھر اس کا سلوشن دیں گے. مطلب دیکھیں ایک سیکٹر میں اگر 10 بندے ہیں, یا ہم شہر کی بات کرتے ہیں, اس میں سے 20-30 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی ایک ایشو پہ بات کرتے ہیں جی کہ یہ ایشو ہے, اس کا حل کیا ہے, ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈیبیٹ کر کے کنسنسس میں اس کا سلوشن نکالتے ہیں کہ یہ اس کا حل ہے, اور پھر وہ سلوشن جو ہے وہ ہم اس کو آگے تک پہنچائیں گے جہاں اس کو پہنچنا ہے, اور پھر وہاں پہنچانے تک
ہم کیا رول پلے کریں. جیسے شوق صاحب نے یہ بات کی کہ ہم ایڈوکیسی کا رول پلے کریں گے کہ گورنمنٹ کو اور سول سوسائٹی کو آپس میں کس طرح کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اور اس ایشو کو حل کرنے کے لیے سول سوسائٹی فورم جو ہے وہ اپنا پورا رول پلے کرے گا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج اگر یہاں ہے کچھ تو اداروں کے اور سول سوسائٹی کے درمیان جو خلیج ہے اس کی وجہ سے رابطے کا فقدان ہے, جو رابطے کا فقدان ہے. ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں شکر ہے یار ہمارے پاس نہ آئیں, اللہ کے فنڈز موجود ہیں, فیسلٹیز موجود ہیں, ہر سال بجٹ بنتا ہے, لاکھوں کا بجٹ بنتا ہے, لیکن وہاں تک نہیں پہنچتا, اس لیے کہ جن تک پہنچنا چاہیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد مہمانوں سے پوچھیں گے کہ یہ جو انہوں نے سول سوسائٹی فورم بنایا ہے یہ صرف ضلع میرپور تک ہے یا باقی اضلاع میں بھی ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ سرکاری جو اسکول ہیں ہمارے ان کا رزلٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کے جو رزلٹ ہے اس میں کیا فرق ہے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ سول سوسائٹی فورم کا جو کردار ہے اس پہ, اور ابھی ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے سر کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ضلع میرپور میں آپ نے اس کا قیام لایا, باقی اضلاع میں بھی اس کو آگے لے کے جائیں گے آپ؟ میں چاہوں گا کہ شوکت صاحب سے, ہاں جی شوکت صاحب اس سلسلے میں گزارش ہے جی کہ جب ہم نے اس کا قیام عمل میں لایا اور جب 27 فروری اس سال جب آپ ہی کے اس ٹی وی نیٹ ورک پہ ہمارا انٹرویو بھی آیا اور اس کے بعد پھر یہ فیس بک پہ بھی گیا اور آپ کے اس کے بھی آن ایئر گیا, تو اس کے دو چیزیں سامنے آئیں اس کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ ہمارا جو فورم تھا اس نے انٹرنیشنل این جی اوز کا جو ڈے تھا اور فورمز کا سول سوسائٹی کے حوالے سے جی اس دن اپنا پروگرام دیا اور اس والے سے بھی بات کی. تو پاکستان میں جو ایسے گروپس ہیں, دوست ہمارے جو ہیں, انہوں نے شرمندگی کا اظہار اور معذرت کا اظہار کیا کہ یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا. تو آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے علاقے سے, ایک چھوٹے سے شہر سے وہ آپ لوگوں نے کیا, تو ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور بڑے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے, فورم ہوتا ہے, گروپ ہوتا ہے, آرگنائزیشن ہوتی ہے, وہ شروع میں جو ہے وہ چھوٹے سے علاقے سے شروع, اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہے. اب جب یہ فیس بک پہ ہمارا یہ جو پروگرام آیا تو مظفر آباد سے دوستوں نے کہا جی کہ ہم بھی اسی طرح کا جو ہے نا فورم بنائیں گے اور اپنے مثال کے حل کے لیے کوشش کریں گے. تو میں نے ممبر میں اپنے دوستوں سے جو لائر کمیونٹی ہے ہماری ان سے بات کی, جو این جی اوز ہیں ان سے بات کی. جب ہمارا اجلاس ہوا تو یہ جو جون میں ہوا تو اس میں ان لوگوں نے گلہ کیا تھی کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا. تو ہم ممبر میں بھی ایک اجلاس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ راولہ کوٹ میں جرنلسٹ دوست ہیں, آپ کی طرح کے بڑے باشعور دوست ہیں ہمارے, ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو بھی نامنیٹ کیا, ہم اپنے دوستوں کو بہت جلدی ہم راولہ کوٹ میں بھی اسی طرح کہ وہاں کے مسائل کے حوالے سے ایک اجلاس وہاں رکھنا چاہتے ہیں. اس میں جو این جی اوز ہیں وہ بھی ہوں گی, جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے, لائرز کمیونٹی جو ہے, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ بھی ہم ایک پروگرام رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ مظفر آباد میں بھی جو ہے ہمارا پروگرام ہے بہت جلد کہ ہم جا کے وہاں جو ہمارے دوست ہیں ان کے سامنے پروگرام رکھیں گے. اور اس طریقے سے اس کو پورے آزاد کشمیر لیول پہ. اور اس کے بعد ہمارے جو تارکین وطن ہمارے بھائی ہیں, جو چاہے وہ انگلینڈ میں ہیں, چاہے وہ یورپ کے کسی ملک میں ہیں, چاہے امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, جن کے ساتھ میرا, راجہ صاحب کا یا ساجد صاحب کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے, ذاتی حیثیت میں, سیاسی حیثیت میں, سماجی حیثیت میں, تو ہم اس کو ایکٹیویٹ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ان تک بھی ہماری آواز پہنچے. اور وہ وہاں پہ اس فورم کے کو جو ہے اس کو کریٹ کر کے تو وہاں کے معاملات جو ان کے ہیں وہ ان کو ڈسکس کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. بیسیکلی سول سوسائٹی میں سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے, ایک فیملی بھی ہو سکتی ہے, ایک دوستوں کا ہم خیال دوستوں کا گروپ بھی ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک بندے یا دو بندوں کی یا تین بندوں کی بات نہیں ہے, اس میں بیسیکلی بنیاد سوچ کی ضرورت ہے کہ سوچ کیا ہونی چاہیے ہماری, مسائل کیا, ان کو جو ہے وہ
ڈائگنوز کرنا، ان کو ٹریس کرنا کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل، پرابلم کا جو ہے وہ سرا کدھر ہے، اس کو سلوشن کیا ہوگا، نمبر تو ایک۔ اور دوسری بات جو آپ فرما رہے تھے پہلے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، گزارش یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے، اس میں جو سوشل سبجیکٹس ہیں وہ بھی آتے ہیں، سائنسی سبجیکٹس بھی آتے ہیں، ٹیکنیکل سبجیکٹس بھی آتے ہیں، انجینئرنگ کے ہو گئے، ڈاکٹرز ہیں، اور جو ہمارے ایم اے، ایم پی اے، ایم بی اے وغیرہ کرتے ہیں، یہ معاشی جو سبجیکٹس ہیں یہ بھی ہیں۔ تو یہ بہت وسیع فیلڈ ہے۔ تو اس میں ایک مخصوص فیلڈ پہ، چونکہ ہمارا تو نہ تو کوئی کالج ہے، نہ تو ہمارا کوئی ایسا ہے کہ ہم وہ یہ بتائیں کہ لوگوں کو ہم یہ ایجوکیشن دیں گے، لیکن جو ہمارے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں، ان کا جو باہمی ایک چپکلس چل رہی ہے، آپ نے ابھی بین السطور بات کی، اور جو ان کا کمپٹیشن چل رہا ہے اس کا بھی کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری ادارے جو ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی اہم چیز جو ہم ایک سروے کرنے جا رہے ہیں، رایا صاحب سے میں ڈسکس کر رہا تھا کچھ دن پہلے کہ ہم ایک سروے کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کی بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی۔ پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ آزاد کشمیر حکومت نے 94 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا۔ پھر ایک خبر آئی جی کہ 10 ارب روپے پہ کٹوتی لگ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، حکومت کے معاملہ ہیں۔ ہم 84 ارب پہ آ جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ تھا کہ جی 10% جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ ہے اور باقی جو ہے وہ غیر ترقیاتی بجٹ ہے۔ اب ترقیاتی بجٹ وہ ہوتا ہے جو پیسہ آپ مختلف سکیموں کے اگینسٹ منظور کرتے ہیں، چاہے وہ سڑکیں ہوں، چاہے وہ بلڈنگز ہوں، اسپتالوں میں کوئی توسیع کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور معاملات ہیں۔ اور غیر ترقیاتی جو ہوتے ہیں بجٹ ہوتا ہے وہ جو آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کی گاڑیاں، ان کے ٹیلی فون، ان کی بجلی پانی کے بلات، ان کے اور جو چھوٹے موٹے جو اخراجات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر جیسی جگہ جہاں پہ 10% ترقیاتی بجٹ ہے اور باقی جو 90% ہے وہ غیر ترقیاتی بجٹ ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ 90% کدھر جا رہے ہیں، اور 10% صرف جو ہے وہ ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے، جس میں ہم سڑکوں کی بات بھی کرتے ہیں، ہم پانی کی بات بھی کرتے ہیں، ہم صحت کی بات بھی کرتے ہیں، تخلیق کرنے اسامیاں تخلیق کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو نوکریاں تو ہم دیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ جن کو ہم نے نوکریاں دی ہیں یا جو لوگ نوکری کر رہے ہیں، کیا وہ سوسائٹی کو وہ کچھ ڈلیور بھی کر رہے ہیں صحیح جس کی ان کو پے مل رہی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، لیکن ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چھوٹی سے آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں، اس کے شہری ہیں، اور تقریباً ہر گھر کا ایک نہ ایک فرد جو ہے وہ سرکاری ملازم ضرور ہے۔ اور پھر ان سرکاری ملازموں میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے بڑی، جو مور دین 50%، وہ محکمہ تعلیم کے لوگوں کی ہے، چاہے وہ پرائمری اسکول کے استاد ہوں، چاہے مڈل اسکول کے ہوں، ہائی اسکول کے ہوں، انٹرمیڈیٹ کالج کے ہوں، ڈگری کالج کے ہوں یا یونیورسٹیوں کے ہوں۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 55 سے 60% لوگ جو ہیں وہ محکمہ تعلیم کے ملازم ہیں، اور باقی جو 40 سے یا 45% لوگ ہیں وہ اس میں پولیس بھی آتا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، جوڈیشری بھی آتی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، اور باقی یہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے شاہراہات کے ہیں یا بلڈنگس کے ہیں یا باقی جو ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سب سے زیادہ جو توجہ دی جا رہی ہے وہ محکمہ تعلیم کو دی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ اس کے اخراجات کا بھی اسیسمنٹ کریں، اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ اس کے اوپر ہو رہے ہیں، کس کے اوپر، محکمہ تعلیم کے اوپر، اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھ لیں، ہر سال آپ نیٹ سے نکال لیں رزلٹ، انٹرمیڈیٹ بورڈ سے رزلٹ لے لیں، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری توقعات ہیں اس محکمے سے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ان کے بھی مسائل ہیں، جو ہمارے بھائی بزرگ دوست ان محکموں میں یا خواتین جو ہیں وہ ان میں کام کر رہی ہیں، ان کے بھی کچھ مسائل ہوں گے۔ تو ہمارا فورم جو ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس بارے میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کر کے ہم بتائیں جی کہ ان سے بھی پوچھیں۔ اب دیکھیں نا کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کی نہ اپنی بلڈنگز ہیں، نہ ان کے اپنے گراؤنڈز ہیں،
وہ محدود وسائل کے تحت تھوڑی تنخواہیں لے کے بھی وہ جو ٹیچر ہیں جو رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کا میٹرک کا، اس کے مقابلے میں جو ہمارے سرکاری اداروں کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے گریڈوں کو دیکھیں، ان کی تنخواہوں کو دیکھیں، ان کی اوپر جو سرکاری بلڈنگوں کی مینٹیننس کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور ان کی بجلی پانی پر خرچ ہو رہا ہے اور جو سلسلے ہیں، اس بجٹ کو دوسری طرف رکھیں تو آپ دیکھیں جی کہ وہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ کتنے محدود وسائل میں کتنا اچھا رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ کتنے بڑے بھاری بھرکم بجٹ کے ساتھ وہ کتنا ادروائز میں کوئی منفی ان کے لیے جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور رایا صاحب نے بڑی خوبصورت ابھی بات کی فرمائی انہوں نے کہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہمارے والدین نے جو بچوں کے انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ جن سکولوں کالجوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہ جا کے وہاں کرتے کیا ہیں، وہاں کے اساتذہ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، وہ بچے کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ الزام لگا دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے کہ پتہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہے جن اداروں میں جا رہے ہیں وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ اسی پوائنٹ کو سر میں آگے لے کے جاؤں گا رؤف صاحب کی طرف۔ جی رؤف صاحب، آپ نہیں سوچتے کہ دیکھتے ہیں ہم کہ اکثر جو سرکاری ٹیچرز ہیں ان کے اپنے بچے ہیں جو وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ متعدد بار وزیر تعلیم آتے رہے، جو ماضی میں حکومتیں آئیں ان کے وزیر تعلیم آگے اعلان کرتے رہے کہ سرکاری ٹیچرز ہیں جو وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھائیں، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بہت سے وجوہات ہیں اس کی، اگر ہم ان کی بیس میں جائیں یا ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سی وجوہات ہیں۔ اسکولوں کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس کیا ہے کہ کون ٹیچر پڑھا رہا ہے اور کون نہیں پڑھا رہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ، جس طرح شوق صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور اس وقت میں بڑے اچھے انداز میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ تنخواہیں اس وقت اساتذہ کی ہیں محکمہ تعلیم میں، جو گورنمنٹ سائٹ پہ ہیں ان کی۔ اب بات کہاں پہ بات جو ہے وہ جا کے رکتی ہے، فیسلٹیز بھی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں جیسے شوق صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ اداروں کے پاس اپنی بلڈنگ بھی نہیں ہے، ان کے پاس گراؤنڈز بھی نہیں ہے، لیکن ایون دین ان کا رزلٹ بہتر ہے، جبکہ سرکاری اداروں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز بھی ہیں، فیسلٹیز بھی ہیں، یہ ہم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ کسی اسکول کے اندر بینچ نہیں ہے، وہاں بلیک بورڈ نہیں ہے، وہاں لیبارٹری نہیں ہے، سب موجود ہے۔ اگر وہاں کمی ہے تو صرف ایک کمی ہے جس کو ہم سینس آف رسپانسبلٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، احساس ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر اداروں کے اندر، اساتذہ کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے ان بچوں کو، یہ جو سرمایہ ہے، یہ جو آنے والے وقتوں میں اس ملک کا جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ سرمایہ ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے تربیت کرنی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں۔ اگر یہ بات آ جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں نہ بھیجے، بلکہ فخر سے اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں کرائے۔ اس سے پہلا آپ کا شوق صاحب بھی سوال تھا، میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ جو سول سوسائٹی فورم بنایا ہے، ظاہر ہے کوئی بھی جب بات چلتی ہے تو گھر سے چلتی ہے۔ ہم نے اپنے شہر میں اس کو شروع کیا، چند جو ہمارے ہم خیال لوگ تھے ان سے بات کی، تو انشاءاللہ جو وقت گزرے گا ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ اس کا نام جو ہم نے رکھا ہے وہ سول سوسائٹی فورم فار سوشل جسٹس جموں اینڈ کشمیر ہے، ٹھیک ہے، پورے جموں کے لیے، پورے کشمیر کے لیے یہ فورم جو ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ جب کوئی آپ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو پوری کمیونٹی کی بات ہو، ہم میر پور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پوری کمیونٹی کی، ہم پوری سوسائٹی، سول سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ میر پور کے لوگ ہیں، مظفر آباد کے لوگ ہیں، پونچھ ساولا کوٹ کے ہیں، کوٹلی کے ہیں، یا بمبر کے لوگ ہیں، سبھی کے مسائل جو ہیں وہ کم و بیش سیم ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں نا، کہیں اگر پانی آسانی سے مل رہا ہے تو اس کے علاوہ ذرائع آمد و رفت کی وہاں پرابلم ہے، کہاں ایجوکیشن اگر بہتر ہے تو اس کے علاوہ اور ایشوز ہیں۔ تو ہم پوری سوسائٹی کے اندر جہاں بھی ہماری آواز پہنچے گی، یا جہاں بھی ہمیں مدعو کیا جائے گا، یا جہاں بھی جیسے شوق صاحب نے کہا کہ ہمارے جاننے والے دوست کولیگز ہیں، ہم وہاں جا کر ان پہ یہ بات رکھیں گے کہ اب میں بتاؤں آپ کو کہ اب اویئرنیس کا وقت آ گیا ہے۔ میں اپنے پروگرام میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب تنقید کا زمانہ گزر گیا، کرٹیسزم کا زمانہ نہیں رہا، اب پریکٹیکلی کام کرنے کا زمانہ ہے، اور سوسائٹی کے ہر فرد کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔
اس ملک کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں۔ سعید صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ فیصل بھائی دیکھیں کہ جو تعلیمی اداروں میں آپ نے کمپیریزن کی بات کی کہ پرائیویٹ اداروں میں اور گورنمنٹ کے اداروں میں مقابلے کی جو فضا ہے، کیونکہ رزلٹ شوکت صاحب نے بڑے تفصیلی بیان کیا، رائے صاحب نے بھی کر دیا، اس پر اختصار کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھی امپرومنٹ یا بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور سرکاری اداروں میں بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے، صرف ان کی توجہ مبذول کروانے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے توسط سے، میڈیا کے دیگر دوستوں کے توسط سے حکام بالا تک بھی یہ بات پہنچائیں گے کہ پرائیویٹ اسکولوں پر بھی چیک اینڈ بیلنس لگایا جائے اور گورنمنٹ اسکولوں پر بھی چیک اینڈ بیلنس لگایا جائے، اور دونوں کا جو نظام تعلیم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نظام تعلیم کیا ہے۔ ابھی تک تو نظام تعلیم اگر صرف اس میرپور کی ہم بات کرتے ہیں، اگر یہاں پر مثال کے طور پر 500 اسکول ہیں پرائیویٹ، تو 500 اسکولوں کا نصاب بھی 500 ہے، ان کا نصاب بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر سرکاری اسکولوں کا نصاب ایک جیسا ہے، اس کے باوجود رزلٹ پروڈیوس کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے تعلیمی ماہرین کے لیے بھی اور حکومت وقت کے لیے بھی، اور ہم ان کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں آپ کو ایک مثال دوں، میں ایک اسکول میں وزٹ کیا، میرپور کے ایک اسکول میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک مڈل کلاس ٹیچر جو ہیں وہ کلاس میں موجود تھیں، اور وہ کلاس کون سی تھی؟ میٹرک کی کلاس جسے وہ پڑھا رہی تھی۔ جب میں نے ان سے گفتگو کی تو میں نے کہا میڈم آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ تو انہوں نے بڑے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا جی میں تو مڈل پاس ہوں۔ تو میں نے کہا میٹرک کی کلاس کو کیسے پڑھا سکتی ہیں مڈل؟ انہوں نے کہا میرا بڑا تجربہ ہے اس تعلیمی میدان میں، تو میں بڑی اچھے طریقے سے ان کو پڑھا سکتی ہوں، آپ میرے طلباء سے ٹیسٹ ان بچوں سے ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ یہ ان کو سمجھ آتی ہے یا نہیں۔ یہ بھی ایسے مسائل بھی ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو بھی اور مرکزی حکومت کو بھی، کہ یہ پرائیویٹ آپ دیکھیں NTS رکھ دیا آپ نے کسی بھی نوکری کے لیے یا چند مخصوص نوکریوں کے لیے، اسی طرح سے آپ چیک اینڈ بیلنس تعلیمی ایمرجنسی اس ملک میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں صحت کے معاملے میں بھی، اور جو ہمارے دین یہ ہیں تعلیم اور صحت کے معاملے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جب تک معاشرہ صحت مند نہیں ہوگا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا۔ ایک بچہ بائی برتھ وہ پیدائشی طور پر ہی بیمار ہے تو اسے آپ کس طرح تعلیم کون سے آپ اسے آکسفورڈ بھی لے کے جائیں گے تو وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ پہلے تو اس کی صحت کے معاملات آپ ٹھیک کریں، جب صحت ٹھیک ہوگی، صحت مند معاشرہ ہوگا، وہ تعلیم بھی بہتر طریقے سے حاصل کر سکے گا، اور جب تعلیمی میدان میں پہلے سے اصلاحات موجود ہوں گی تو پھر ہمیں ڈر خوف نہیں ہوگا، نہ والدین کو ڈر خوف ہوگا۔ ابھی والدین کو ڈر خوف یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے پتہ نہیں اسکول میں جاتے ہیں، وہاں پہ پڑھتے ہیں یا کیا کوئی ہم اپنی میرپوری زبان میں کہتے ہیں کہ پٹیاں تو نہیں پڑھانے والا ان کو کوئی مل گیا جو اس طرح سے کوئی ان کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ ہاں، تو وہ ایسے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ایسا سسٹم نظام ہونا چاہیے کہ جو بچوں پر اور اساتذہ پر بھی، بچوں پر اور اساتذہ پر بیک وقت نظر رکھ سکے۔ جیسے کہ رؤوف صاحب نے کہا کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، اویئرنیس کریٹ کرنا ہمارا سول سوسائٹی فورم کا فرض بنتا ہے، اور ہمارے مقاصد میں وہ شامل ہے، اور ہم NGOs کے ساتھ مل کر، میڈیا کے ساتھ مل کر یہ کریں گے۔ مہمانوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم سول سوسائٹی جو آپ نے پروگرام شروع کیا فورم ہے، اور اس میں مسائل تو بے شمار ہیں، مسائل کی بات کریں تو ایک مسائل پہ ہم اگر دن پورا بات کریں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، مسائل اتنے زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن اس معاشرے میں ہمیں خواتین اور بچوں کو بھی مسائل کو کمی کرنے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے اپنے ساتھ لے کے آگے چلنا ہے۔ اس میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ بتائیں کہ کس طرح ہم خواتین کو اور بچوں کو اس طرف لا سکتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنی بھلائی کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، معاشرے میں بہتری لانے کے لیے کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، گزارش یہ ہے کہ خواتین بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ سول سوسائٹی سے مراد ایک فرد بھی ہے، میاں بیوی بھی ہیں، ایک گھر کے میاں بیوی اور بچے بھی ہیں، ہم خیال لوگ بھی ہیں، یا ایک گروپ بھی ہم خیال لوگوں کا ہے۔ تو سول سوسائٹی بڑی وسیع تعریف میں آتی ہے، میرے معاشرے کا ہر فرد اس کا حصہ جو ہے وہ ہے۔ اب گزارش ہے جی کہ ہمارے جو گروپ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں،
جو دوسرے ادارے ہیں، آپ کے میڈیا کے دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، ریڈیو کے دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جو وہ خود بھی مزید جو کچھ اور این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں. تو صرف خواتین کی بات نہیں ہے، بلکہ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سبھی معاشرے کے سبھی لوگوں کی صحت کی بات ہوتی ہے. جب تعلیم کی بات ہوتی ہے تو اس میں سبھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، خواتین حضرات سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں. صرف مردوں کی تعلیم یا صحت کی بات نہیں ہوتی. بات بنیادی طور پر پہلے بھی یہی بات، رایا صاحب نے بھی یہی بات فرمائی اور ساجد صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، ان کو انوالو کر کے ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندھے پہ ڈال کے خود اس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں یہ کہوں جی کہ میں تو اتنا آسان نوکری کی جی، بڑی خدمت کی عوام کی، اب مجھے ریسٹ کرنا چاہیے. نہیں، جب تک زندگی ہے اور سانس ہے تب تک جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم شہر کی بھلائی اور بہتری کے لیے بات کریں گے تو ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اور اسی شہر کے کسی محلے میں رہتے ہیں، تو اس کا براہ راست فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا، رایا صاحب کو بھی پہنچے گا، ساجد صاحب کو بھی پہنچے گا. اگر ایجوکیشن عام ہوگی یا ادارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف مائل ہوں گے تو جو بچے اس میں سے نکلیں گے، پڑھ لے کے آئیں گے، جب وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو وہ جن لوگوں کو ڈیلیور کریں گے وہ شہر کے شہری ہوں گے. اس میں بھی شامل ہوں گا، رایا صاحب بھی ہوں گے، ساجد صاحب بھی ہوں گے. صدقہ جاریہ سوال تو ہم جی صدقہ جاریہ سمجھ کے، بس صدقہ جاریہ صدقے کی بات تو کسی پر احسان کرنے والی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت انسان، بحیثیت شہری کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں، جو کچھ ہمارے نالج میں ہے، جو ہمارا تجربات ہیں، وہ ہم اس کو مزید اس کو آگے پہنچائیں اور لوگوں تک بات پہنچائیں. ابھی ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایجوکیشن بہت وسیع فیلڈ ہے اور اس میں بہت سے جو ہمارا پلان ہے، جس دن وہ رپورٹ ہماری آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. ابھی اس کو قبل وقت بتانا نہیں چاہتے. اور وہ اتنی کمپریہنسو رپورٹ ہے. دیکھیے ہمارے جو ٹیچر ہیں، میں مختصراً آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے جو ٹیچر ہیں ان کو تو ٹرانسفر کی فکر پڑی رہتی ہے اور وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایم ایل اے صاحب کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیں تاکہ تعلقات ٹھیک رہیں گے تو وہ ہماری ٹرانسفر کو روک دیں گے. اب ہوتا یہ ہے جی کہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ آتے ہیں، ایم ایل اے صاحبان آتے ہیں، ان کی سب سے پہلے جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جی کہ جو خواتین شہر کے اندر لگی ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، ان کا تبادلہ دور کر دیں. اب خواتین ٹیچر ہوں، میل ٹیچرز ہوں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے اپنے گھروں کے نزدیک. بالکل. تو اگر ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ سیاسی وابستگی کی بجائے ان کے جو رزلٹ ہے، تعلیمی کارگزاری ہے، کارکردگی ہے، اگر اس سے منسلک کر دیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی پوسٹنگز پہ آ جائیں گے، اور جو کام نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑی سی کم اچھی پوسٹنگز پہ آ جائیں گے. تو اس میں سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایجوکیشن پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلی گورنمنٹ نے کہا جی ہم نے ایجوکیشن پالیسی بنائی ہے جی کہ کم از کم 3 سال تک آپ کا تبادلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے جی کہ 3 سال تو کیا 3 مہینے کے بعد تبادلے ہو جاتے ہیں. اور وہ جو تنخواہیں ملتی ہیں ان کو ہمارے جو سرکاری اداروں کے جو اساتذہ کرام ہیں، خواتین حضرات، وہ تنخواہیں جو ہے وہ کلاس سامان کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، ان کے تبادلے ہو جاتے ہیں. وہ پھر اس کو رکوانے کے لیے کبھی وکیل صاحب مرحبا سروسز ٹریبیونل میں جا رہے ہیں، کبھی جناب لیو پر آ رہے ہیں. اور جب سروسز ٹریبیونل نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف، سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں. اب ہر لیول کی جو انصاف کی، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے کیا معیار ہے آج کل اور کتنی فیسیں اور سب کچھ اور مہنگائی وغیرہ. تو جو اساتذہ کرام اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ اپنی ٹرانسفر رکوانے کے لیے اور اپنی ساری کوشش جو ہے وہ اپنے ایم ایل اے صاحب کے ساتھ یا محکمے کے ایسے لوگوں کے ساتھ جو بارسوخ ہیں تعلقات بنانے میں لگاتے ہیں، وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ جی سول سوسائٹی فورم فار سوشل جسٹس جب ہم دیکھتے ہیں تو سول سوسائٹی میں مرد بھی آتے ہیں اور خواتین بھی آتے ہیں،
اور ہمارے اس فورم میں آنریبل لیڈیز خواتین بھی ہیں. تو خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ خواتین کو آپ کس طرح ایجوکیٹ. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرنا، یعنی شعور کی بیداری. اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں، اپنی حیثیت میں، مرد ہے یا خواتین ہے جو بھی ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات لانی ہے کہ ان کا سوسائٹی میں بہت بڑا رول ہے. ہر ایک کا بہت بڑا رول ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. عورت کا رول تو اس قدر سوسائٹی میں ہے کہ ایک فلاسفر نے یہ کہا تھا، مجھے ایک اچھی ماں دے دو، میں آپ کو ایک اچھی قوم دے دوں گا. یعنی عورت کا جو مقام ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اگر ہم غور کریں تو سب سے زیادہ ہے. اور دین میں اگر ہم اس کی اہمیت کو مد نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. جی ٹھیک ہے. اور باپ کو جنت کا دروازہ، ماں کو یعنی کس قدر مقام. انسان کی ابتدائی جو تربیت کا ہے وہ ماں کی گود ہے، جو پہلی درسگاہ ہے. دیکھیں نا، اگر ہم ان کو لے کے چلیں تو عورت کا معاشرے کے اندر بہت بڑا مقام ہے. عورت اگر چاہے، آج کی عورت اگر چاہے تو اس معاشرے کو اس لیول پہ لے کے جا سکتی ہے جہاں ہم تصور کر سکتے ہیں. ایک بھائی، ایک بیٹا، ایک ہسبینڈ، کوئی بھی جب گھر سے نکلتا ہے، اس کی بہن، بہو، بیٹی، ماں جب اس کو یہ کہتی ہے بیٹا یہ کام نہیں کرنا، بھائی یہ کام نہیں کرنا، بھائی تم نے ایسے کرنا ہے، کسی کی زیادتی نہیں کرنی، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی. اور جب وہ بندہ واپس آئے اور اسے پوچھے، ہاں بھائی آج آپ نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا، کتنوں کے اچھا رویہ رکھا، بھائی آپ نے کیسے کام کیا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا جو اصل المیہ ہے، یعنی جو میرا اس وقت تھیسس بھی کہہ لیں، پروجیکٹ بھی ہے، کہ پوری سوسائٹی کے اندر تربیت کی کمی ہے. معاشرے کی کسی جگہ بھی دیکھ لیں تربیت کی کمی ہے. تو عورت جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. اور ہم انشاءاللہ خواتین کو بھی اس لحاظ سے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اپنا رول پلے کریں. معاشرے نے، اسلام نے، سوسائٹی نے حدود میں رہ کر جو ان کو دیا ہے، حق دیا ہے، وہ اس کے مطابق اپنا رول پلے کریں. اور اس پہ ہم ڈفرینٹ، دیکھیں نا، سول سوسائٹی فورم جو ڈفرینٹ سیمینارز پہ بھی منعقد کرے گا، محلے کی صورت میں، شہر کی صورت میں، ڈفرینٹ ایونٹس کی، بعض اوقات ایونٹس کی صورت میں، سکول میں جا کر، جیسے شوقی صاحب نے بات کی، ہم سکول میں جا کر ان اساتذہ کو، ان بچوں کو، بچیوں کو ہم اس طرف موٹیویٹ کریں گے. جی چونکہ اب وقت، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تنقید کا وقت نہیں ہے. اب اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں نا تو دوسرے کے نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، تو تب جا کر ہماری سوسائٹی. اور یہ ہم نے جناب شوکت صاحب کی سربراہی میں ہم نے یہ ویولائز کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس پہ قائل کرنا ہے. کہ دیکھیں اگر ہم گزرے ہوئے وقت کو دیکھیں تو یہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں شعور کی بیداری نہیں تھی. بس ہم آنکھیں بند کر کے ہنکے جا رہے تھے. لیکن اب نہیں ہے. اب حالات یہ ہیں، میڈیا اس پہ پوری طرح باخبر ہے اس بات سے کہ کوالٹی اور اس بیس پہ لوگوں کو ایکسیپٹ کریں گے جو کام کرنے والا ہوگا. اگر سول سوسائٹی فورم کام کرے گا، لوگوں کے پاس جائے گا، لوگوں کو بتائے گا، تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے. اگر ہم بھی کام نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے جی باتیں تو بہت سی کرنے والے لوگ ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت کرتے رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم مختلف سیکٹرز کو دیکھیں، اب پولیٹکس کی میں بات کرتا ہوں، اب اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے گا. جو نہیں کرے گا وہ کتنا بڑا بھی ہے، لوگ اب اس پوزیشن میں آ گئے کہ نہیں بھائی بہت ہو گیا، اب اس کو ہم نے اسے. تو سول سوسائٹی فورم کے بیس پہ ہم انشاءاللہ خواتین کے حوالے سے، جس طرح ہم نے بتایا، شوکت صاحب نے بتایا، سائد صاحب نے بتایا کہ جو ہمارے بیسک سیکٹرز ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور سول سوسائٹی میں جو سوشل ایشوز ہیں، اکنامک انجسٹس، سوشل انجسٹس ہے، جب ہم اس کی بات کریں گے تو اس پہ کام کریں گے. ٹائم لگے گا ہمیں. جی بالکل. یہ ابھی دیکھیں نا، فروری کی بات ہے اور ابھی ہم جولائی میں ہیں. اس پہ ہم ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ اپنا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کیا ہے. اس کے بعد جب لوگ یہ دیکھیں کہ واقعی ہمیں مل گیا، ہم نے یہ کرنا ہے کہ سب کو اکٹھے کر کے ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرنی ہے. کسی ایک بندے کی بات نہیں ہے، ہم پوری سوسائٹی کو لے کے ساتھ چلیں گے. بالکل جی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ شوکت مجید ملک صاحب موجود تھے، راجہ روف صاحب تھے، راجہ ساجد صاحب تھے، جن کا آج ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.
بالکل ناظرین، ہمارے معاشرے میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، کیونکہ اویئرنیس جب ہوگی تو ہمارے معاشرے میں بے شمار جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، برائیاں ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے جتنی بھی اویئرنیس، جس طرح ان نے اپنے سول سوسائٹی فورم کے ذریعے جو اویئرنیس کا اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی جو جدوجہد شروع کی ہے، انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ اس میں کامیاب ہوں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔